بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کچھ عرصے سے آپ خبریں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ ورلڈ مارکیٹ میں اور تو کوئی چیز ہو نہ ہو، دنیا ساری بند پڑی ہوئی ہے، نہ کوئی بزنسز چل رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہیں، کئی اسمارٹ لاک ڈاؤن ہیں لیکن اس پیریڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ کی پرائس بہت اوپر جا رہی ہے۔ گولڈ کی پرائس اوپر جانے کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کی اس وقت جو اکانومیز ہیں وہ پوری طرح تباہ ہو چکی ہیں ساری۔ ہر کرنسی میں آپ دیکھیں گے، چاہے پاکستانی روپیز ہو، چائنیز ین ہو، جاپانی کرنسی ہو، سعودی ریال ہوں، برٹش پاؤنڈ ہو، یورو ہو، ڈالر ہو، ہر کرنسی میں سونے کی قیمت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، لیکن جو باقی چیزوں کی پرائسز ہیں یا اکانومیز ہیں وہ نیچے جاتی جا رہی ہیں۔ تو سونے کی پرائس کو، اس کی قیمت کو دیکھتے ہوئے ہمیں کیا پریڈکٹ کرنا چاہیے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس کے لیے دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ماحول ہے، یہ جو اتنا بڑا وبا ہے جو ورلڈ وائڈ پھیلی ہوئی ہے، اس کے اثرات اکانومی پہ کیا ہوں گے ساری دنیا کی۔ امریکہ کی اکانومی پہ اس کے اثرات اتنے بڑے ہیں کہ امریکہ نے صرف مارچ سے اپریل تک جو ڈالر پرنٹ کیا یا اپنی اکانومی میں انجیکٹ کیا ہے، وہ پوری دنیا کی جی ڈی پی کا 23% بنتا ہے۔ 21,000 ارب ڈالر، کہتے ہیں 21 ٹریلین ڈالرز امریکہ نے اپنی اکانومی میں انجیکٹ کیا ہے، پرنٹ کر کے نئے ڈالر، جن کے پیچھے کوئی بیکنگ نہیں ہے۔ جب اتنا ڈالر مارکیٹ میں آئے گا تو ظاہر ہے وہ اپنی ویلیو کھوئے گا۔ امریکہ میں اس وقت کہتے ہیں کہ 6.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہیں، اور جن میں سے کوئی 32 ملین یا 3 کروڑ 20 لاکھ سم تھنگ اوپر نیچے اس سے، وہ اس وقت ان امپلائمنٹ الاؤنس لے رہے ہیں، جو شاید ان کا $600 پر ویک ہے یا کتنا ہے۔ تو تقریباً اس طرح کوئی ہر مہینے امریکہ کو 2,000 بلین ڈالر صرف ان امپلائمنٹ میں دینے پڑ رہے ہیں۔ کہیں سے انکم نہیں آ رہی، ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا، لیکن ایکسپینس کی صورت میں، جس کا کوئی آگے انویسٹمنٹ بھی نہیں ہو رہی بلکہ ایکسپینس ہو رہا ہے ہر مہینے 2,000 بلین ڈالر کا۔ تو یہ اگر 4 مہینے 6 مہینے مزید چل جاتا ہے، میرا تو خیال ہے کہ شاید وہ انہوں نے 31 جولائی تک یہ کیا ہوا ہے، اس کے بعد وہ ریوائز کریں گے اس کو یا کچھ اور وہ کریں گے۔ لیکن اتنا بڑا جب اکانومی میں ڈیفیسٹ آ رہا ہو تو کرنسیز اپنی ویلیو کھوئیں گی۔ اس وقت کسی بھی کرنسی میں پیسے رکھنا وہ خودکشی کے مترادف ہے، خاص کر پاکستانی روپیز میں یا ایون امریکن ڈالر میں بھی، کہ ان نے اپنی ویلیوز کھونی ہے، اس لیے کہ ریونیوز کوئی نہیں ہے اور بہت زیادہ نوٹ پرنٹنگ ہوئی ہے، خاص کر US ڈالر میں۔ اب اتنا اگر دنیا کی جی ڈی پی کا 23% نیا ڈالر انجیکٹ ہوگا تو ورلڈ وائڈ اثرات اس کے بھی ہوں گے کہ کتنا ایک ڈالر ابزارب ہو سکے گا اور ڈالر کتنی ویلیو کھوئے گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اتنا ڈالر انجیکٹ ہونے کے بعد، اور جو انالسٹ بھی کہتے ہیں جو گولڈ ٹریڈنگ میں انوالو ہیں، کہ جو گولڈ ہے وہ ویلیو اپنی بڑھاتا جائے گا، اور یہ کہیں کوئی اس کو 2,500 بھی اور 3,000 تک بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر جائے گا۔ اور اگر پاکستان کی اکانومی کو دیکھا جائے تو اس حساب کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ود ان دس ایئر جو ڈالر ہے وہ پاکستانی کرنسی میں 190 روپے کا ہو جائے گا، اور جو اگلے 5 ایئر کی جو پریڈکشن ہے ڈالر کی پاکستانی روپیز کے مقابلے میں، وہ کہہ رہے ہیں 290 سے 300 پہ ہو جائے گا یہ۔ تو ایسے میں جب یہ کرنسیز اپنی ویلیو آدھی کر رہی ہیں تو ان کو کیش کی صورت میں، بینک اکاؤنٹس کی صورت میں یا لوکل کرنسی کی صورت میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ جس کسی کے پاس بھی
बैलेंस हो बैंक में, कैश में, कहीं भी, तो वो अपनी रिसोर्सेज को देखे कि कितना शॉर्ट टर्म में उसको कितनी ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म में कितने की ज़रूरत है। और अगर वो इस तरह अपने आप को होल्डिंग पावर है उसमें कि कोई चीज़ ख़रीद के रख ले, तो उसको चाहिए कि वो कोई चीज़ ख़रीद के रख ले इस वक्त, ताकि जो उसको बेनिफिट दे सके। वरना अगर वो सिर्फ कैश पे रिलाई करता रहा कि मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, तो वो उसको रोज़ उसके बैलेंस कम करती जाएगी और उसकी परचेजिंग पावर कम करती जाएगी। तो आज आपसे वीडियो शेयर करने का मकसद यही था कि इस वक्त जो वर्ल्ड इकॉनमीज़ की हालत बनती जा रही है, और जो जैसे गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती जा रहे हैं, और गोल्ड की जो अगली प्रेडिक्शंस हैं, इसी तरह बाकी चीज़ों की प्राइसेस में भी देखेंगे तो चीज़ों में इजाफा होता जा रहा है और करेंसी अपनी वैल्यू खोती जा रही है सारी जगहों में, क्योंकि कहीं से रेवेन्यू नहीं आ रहे, टैक्सेस नहीं आ रहे, उल्टे एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ कैश रखना इस वक्त ख़तरनाक है। इस वक्त कहीं ना कहीं उसको टाइमली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि जब ये आप उसको सेल करने जाएं तो वो आपको उस वक्त मार्केट के लिहाज से बेहतर पैसे दे। तो मेरा आपसे आज ये वीडियो शेयर करने का यही मकसद था कि ताकि आप अपने डिसीजन अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल डिसीजन करें। थैंक यू।